خداوند کریم سے التجا ہے پروردگار عالم ساری عبادت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے. بانیان دا خرچ اخراجات مالک دی ذات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے. اس جشن پاک دا جشن صادقین دا اہتمام مالک دی ذات بانیان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال دے وچ درج فرمائے. جنہ مومنین نے دل میں قدم سخنے اس جشن صادقین دے وچ حصہ پایا ہے مالک دی ذات انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے اور مالک دی ذات انہاں دے رزق کاروبار دے وچ برکت اور وسعت عطا فرمائے. مالک دی ذات سر امام زمن یوسف زہرا دے ظہور دے وچ تعجیل فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد. خالق ذوالجلال دی لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں ایک آیت مجیدہ دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. زیادہ دونوں تکلیف نہیں دیونی. پڑھنا لے علماء کرام موجود ہیں اور افضل ہیں جن آکے عالم باعمل ہیں جن آکے دونوں اپنے خطاب عالیہ دے نال نوازنا ہے. چند جملے میرا بھی دل ہے رحمت للعالمین دی ولادت با سعادت دی خوشی دے وچ اپنا نام لکھا لواں اور کچھ جملے پیغمبر اسلام دی ولادت دے بارے میں بھی ذکر کر دیواں. رحمت للعالمین و اللہ نے فرمایا اے میرا محمد ورفعنا لک ذکرک، اے میرا محمد میں نے تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے. میں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے. بلند کرنا اللہ کون ہے؟ رحمت للعالمین دا خالق. اور اللہ نے اتنا بڑا احسان کیتا ہے کہ رحمت للعالمین جیسے نبی عطا فرمائے. اے میرا بھائی جدہ پیغمبر اسلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس تو پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا دور رہا. 500 سال گزر گئے ہاں جدہ اللہ نے انتظام کیتا ہے اور جناب عیسیٰ دے بعد 500 سال لوگ اتنے بدماش ہو گیا. قتل اور غارت عام ہا، چوری عام ہا، زناکاری عام ہا، شراب نوشی عام ہا. کوئی ایسی برائی نہ جڑی یثرب دے لوگاں دے وچ نہ پائی جاوے ہا. اللہ نے اس مقام دے اتے رحمت للعالمین دا انتظام کیتا اور روم دے بادشاہ ایران دے بادشاہ اتنے جری ہو چکے ہیں کہ لوگاں دے بندیاں نو اپنا غلام سمجھ دے ہیں اور اللہ دی مخلوق دے اتنے اپنا تسلط جمعی دے ہیں. جس ٹائم اللہ نے ساڑھے آخری نبی رحمت للعالمین دی ولادت دا انتظام کیتا ہے. خود بی فرمائی دیں اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتابیں لکھیا ہے 17 ربیع الاول طلوع فجر دی صبح، 17 ربیع الاول دی رات طلوع فجر دی صبح اللہ نے جناب آمنہ دے بطن مبارک دے وچوں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. اتنا میرا دل چاہتا دو جملے اور وضاحت چکراں. جناب عبداللہ بڑی عظمت دے مالکان جناب عبداللہ پیغمبر اسلام دے والد ہیں. جناب عبداللہ دے والد جناب عبدالمطلب. جناب عبدالمطلب اللہ نے انہوں اور لوگاں نے زمزم کنویں دا آب زمزم کنویں دا انتظام جناب عبدالمطلب کو لا. شیخ باز کو میں لکھا جناب عبدالمطلب کو لوں کنویں زمزم جتوں آب زمزم نکل دا وہ جناب عبدالمطلب اس دے
محافظ آن اور جناب عبد المطلب دے کول انہاں دا کنٹرول آ جناب عبد المطلب آکے نا لوگوں آج کنویں دی خدائی کرنی ہے کوئی کسے پاسے چلا ونیا کوئی کسے پاسے ایک دن جناب عبداللہ جناب عبد المطلب فرمایا میرے اللہ یہ جو کنویں دی خدائی واسطے میں لوگاں نو آنا لوگ آندے نہیں میں نے اتنے بیٹے عطا فرما تاکہ میں نے ان لوگاں دی ضرورت ہی نہ ہو میں نے اتنے بیٹے عطا فرما اور میں اگر تائیں میں نے 10 بیٹے طریقہ لے لکھیا ہے کنویں دی خدائی واسطے 10 لوگاں دی ضرورت ہوں دیا تو جناب عبداللہ نے جناب عبد المطلب نے نظر منی منت منی میرا اللہ اگر میں نے 10 بیٹے عطا کیتے ایک بیٹا میں اللہ دی راہ دے وچ قربان کرے ایک بیٹا میں اللہ دی راہ دے قربان کرے اللہ نے جناب عبد المطلب نو 10 بیٹے عطا فرمائے 10 بیٹے انہاں دے وچوں ایک بیٹا جناب عبداللہ طریقہ لینے لکھیا ہے ایک دن جناب عبداللہ سامنے اپنے باپ دے سامنے آکے آدن بابا پتہ نہیں کیا وجہ ہے جدہ میں درختان دے سامنے گزرنا درخت میرا جھکتے سلام کریں دے جدہ میں دیواران دے سامنے گزارنا دیواران جھکتے سلام کریں دین اس لے اور فرمایا جدہ میں زمین تے بانا زمین تے وچوں آوازاں دیئے اے عبداللہ اپنے آپ نو عام نہ سمجھ تیری پشت دے وچوں میں رحمت للعالمین پیدا کرنا ہے زمین تے وچوں آوازاں اس لئے جناب عبداللہ نے آکے جناب باب اپنے جناب عبد المطلب نے دسایا تو جناب عبد المطلب فرمایا اے صاحب ایمان ہیں جڑے لوگ انہاں دے ایمان دے بارے شک کریں دے نہیں پیغمبر تو لائے کہ حضرت آدم تک جتنی پشت در پشت ہیں انہاں دے وچ کوئی شرک نہیں کوئی نفاق نہیں کوئی کافر نہیں بلکہ سب مسلمان ہیں اے مومنین جناب عبداللہ نے اپنے والد جناب عبد المطلب نو دسیا ایک دیواراں جھک دیان اور درخت جھک دین زمین جو آواز آندی ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹا اے کفار و مشرکین دے سامنے ذکر نہ کریں مدد تیری زندگی خطرے چلی کریں میں عبد المطلب نہیں چاہتا جو لوگاں دے سامنے ذکر کر جناب عبداللہ اتنی عظمت مالک اور اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے جب 10 بیٹے ہوئے تو جناب دی منتا اللہ میں 10 بیٹے دیتے تو میں ایک بیٹا اللہ دی راہ دے وچ قربان کرنا جناب سوچ رہے ہیں توجہ میری طرف جناب سوچ رہے ہیں اللہ نے میں 10 بیٹے بھی عطا کیتے پٹواری صاحب جی اللہ نے میں 10 بیٹے بھی عطا کیتے تے ہن کیا کراں کہ بیٹیاں دے وچوں کیڑے بیٹے نو قربان کراں طریقہ لینے لکھیا ہے مدینے ایک بہت بڑی عورت اس تے کل فیصلہ لائے کے گئے جدہ فیصلہ لائے کے گئے جناب شیخ عباس قمی لکھیا ہے جدہ فیصلہ لائے کے گئے تو بی بی نے اس عورت نے فرمایا اے عبد المطلب پریشان نہ ہو ساڑھے علاقے مدینے دے وچ اگر یہ جائے کوئی نظر منی جائے تو 10 اونٹ ایک بندے دا فدیہ ہوتا ہے تساں پہلے اپنے بیٹیاں دا قرآ چپاؤ انہاں دی قرآ اندازی چکرو جو کیڑے بیٹے دا نا قربانی واسطے آتا جدہ قربانی واسطے بیٹا آ جاوے وقت 10 اونٹ اور بیٹے دا قرآ پیا ہے اگر پھر بھی تواڈے بیٹے دا قرآ نکلے تو پھر اٹھا دی تعداد اور ودایا ہے طریقہ لینے لکھیا جدہ میں پڑھیا میں بڑا محظوظ ہویا جدہ آئے نا مکہ دے وچ جناب انہاں 10 بچیاں دیاں چٹھیاں لکھیاں قرآ پایا گیا قرآ چایا جناب عبداللہ دا نا نکلے جناب عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم جناب عبداللہ دا قرآ نکلیا 10 اونٹ دا قرآ اور جناب عبداللہ دا قرآ پھر جناب عبداللہ دا نا نکلیا فرمایا 10 اونٹ اور ودا دے ہو
پھر قرہ پایا 10 اونٹاں دا 20 اونٹ ہو گئے پھر بھی جناب عبداللہ دا قرہ نکلیا جداں قرہ دی تعداد اٹھاں دی تعداد ودھائیں دے آئے جداں 100 اٹھ نکلیا نا جناب عبداللہ عبد المطلب نے ادھے جناب 100 اٹھاں دی چٹھی پائی اور ادھے جناب عبداللہ دی چٹھی پائی جداں 100 اٹھ دی چٹھی گئی ہن اٹھاں دا قرہ نکلیا اٹھاں نو ذبح کر کے جناب عبد المطلب نے خدا دا شکر ادا کر کے فرمایا اے میرے اللہ میں شکر ادا کرے نا اے 100 اٹھ میرے بیٹے عبداللہ دا فدیہ بن چکے ہیں جناب عبداللہ دا فدیہ 100 اٹھ بنے اور اتنی عظمت مالک اور اتنے حسین جناب عبداللہ طریقہ لینے لکھیا ہے ایک دن جو نکلیں نا جناب عبداللہ جنگ واسطے شکار واسطے نکلیں اور شکار جاندے ہوئے ہیں کسے پہاڑی دے دامن دے نال یہودیاں دا کچھ گراؤ انہاں نو پتا آ کہ عبداللہ دی پشت چو محمد مصطفیٰ ہونا ہے انہاں جناب عبداللہ نو فوج بلا کے گھیر لیا جناب وہب دی زوجاں جناب برہ جناب وہب نو پتہ لگا جناب وہب اتھے پہنچے جناب دی مدد واسطے کچھ لوگ بلائے ونجو عبد المطلب نو دسو اپنے بیٹے پہ جناب عبداللہ دشمنہ دے درمیان آ گیا جناب وہب نے اور جناب عبد المطلب پہنچے اپنے بیٹے نو جدہ انہا ظالم نے ظلم تو بچا کے گھرے چلایا ہے نا تو جناب برہ خاتون بھی سامنے آئے نا جناب برہ فرمایا جناب برہ نو جناب عبد المطلب فرمایا اے برہ خاتون آج تیری کوئی درینہ خواہش ہے تو میں نو دسا میں تیری پوری کراں آج تواڈے شوہر نے میرے تو بہت بڑا احسان کیا تاریخ ہے تواڈے شوہر نے میرے تے احسان کیتا کوئی تواڈی درینہ خواہش ہے انہیں سر جھکا کے جناب برہ خاتون فرمایا ایک خواہش ہے کہ تواڈا بیٹا میری نور نظر برہ خاتون دے گھرے برہ خاتون عبداللہ دے گھرے چاہے میرا دل خوش ہوندا ہے جناب مسکرائے جناب عبد المطلب مسکرائے فرمایا برہ خاتون اس کے کلی اختیار میرے بیٹے جناب عبداللہ دے ذمہ جناب عبداللہ دے سامنے جدہ بابا نے ذکر کیتا فرمایا بابا میرے تو پورے اختیار تواڈے ذمہ دے مطلب ہے جدہ بیٹیاں اور بیٹیاں دیاں شادیاں کریں میں بیٹیاں بیٹیاں دا مشورہ لائے لانا چاہیے ہے جناب برہ خاتون کو لوں جناب عبداللہ دے کول جناب عبد المطلب پوچھ رہے ہیں اور جناب برہ خاتون اور جناب وہب کہ خود اپنی بیٹی جناب آمنہ کو لوں پوچھ رہے ہیں کیا تواڈا عقد جناب عبداللہ دے نال کر چھوڑا یا کوئی نہ بی بی نے سارے جکا کر کے فرمایا بابا عبداللہ تو وڈا کائنات حسین ہو رہا ہے تو کوئی نہ جناب وہب پیغمبر اسلام دے نانا اور جناب برہ خاتون پیغمبر اسلام دی نانی شادی ہو گئی ہے جناب عبداللہ دی جناب وہب دے گھر جناب آمنہ دے نال جناب عبداللہ دی ہوئی شادی اگو جڑا جملہ میں پڑھیا نا شیخ عباس کو میں لکھیا ہے تو جڑیاں عورتاں اگے خط لکھے ہویاں کہ عبداللہ ساڑھے نال شادی کرے تے آمدہ دے نال شادی ہو گئی ہے لکھیا طریقہ لیاں 200 عورتاں اس ورم دی وجہ تو اور اس ظلم دی وجہ تو اور اس اپنی خواہش دے اتے نہ عمل کرن دی وجہ تو دنیا تو رخصت ہو شیخ عباس کو میں لکھا 200 جناب عبداللہ اتنے حسین اور جمیل اور اتنے شجاع اور اتنے عظمت مالک
جناب عبداللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ جناب برہ خود روایت کریں دیں جنہ میری نور نظر عبداللہ دے گارے چاہن، اور کچھ دنہ دے بعد میں جنہ اپنی بیٹی اور آمنہ خاتون دے گارے اور جناب عبداللہ دے گارے میں گئیاں، جناب برہ فرمایا میں لکھا ہے میری بیٹی ہے جیڑی کمرے دے وچ میں گفتگو ہے، میں پوچھا ہے میری بیٹی کہندے نال کلام کر رہے ہو؟ فرمایا بابا میرے بدن مبارک جیڑا بچہ ہے وہ اتنا پروقار تے عزت ہے، جدہ میں گھبرانیاں جدہ میں پریشان ہونیاں نا میری طرف مخاطب ہو کے آدھا ہے اماں پریشان نہ ہو، میں رحمت للعالمین بن کے ہونا ہے۔ میں رحمت للعالمین بن کے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت کیا ہے اور کتنے جشن مناؤ۔ اگلی طریقہ لیا خود جملہ لکھا شیخ عباس قمی نے، جتا 17 ربیع الاول طلوع فجر دی رات ہوئے نا، طلوع فجر دا ٹائم ہوئے، اس ٹائم پیغمبر خدا دی ہوئی ولادت۔ اگر کوئی آج دا مومن بھی اس ٹائم اپنی دعا منگے، شیخ عباس قمی فرمائیں دیں رحمت للعالمین دی ولادت دی وجہ تو اگر جائز ہے دعا، اللہ دی دعا قبول کر دے۔ رحمت للعالمین دی وجہ تو، رحمت للعالمین دی وجہ تو اللہ انہوں دی دعا قبول کر دے۔ اتنی عظمت مالک پیغمبر خدا رحمت للعالمین، اور میرے آقا دی پوری زندگی اسلام تے خرچ ہو گئی اور اسلام پھیلایا۔ اتھائی شیخ عباس قمی فرمایا اور قبلہ مفتی جعفر حسین بھی فرمایا کائنات رحمت للعالمین تے 2 ہستیاں احسان کیتا ہے۔ اگر میں مجلس پڑھا تو انہاں 2 ہستیاں دا، جشن پڑھا تے 2 ہستیاں دا میں ذکر نہ کرا میرے دل نو اطمینان نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پیغمبر نو میں 2 طاقت عطا فرمائیاں، ایک طاقت دی ضرورت ہاتھ جناب ابو طالب عطا فرمایا، اور اسلام دے پھیلن دے وچ دولت دی ضرورت آ تو میں خدیجۃ الکبریٰ دی دولت عطا فرمایا۔